یہ القرآن و علم التجوید، اس میں ہے کہ ما عدد حروف البسملہ، بسم اللہ کے 19 حروف ہیں، اور این ذکر العدد 19 فی القرآن الکریم، علیہا 19۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ ما عدد سور القرآن 114، ما ہی سورۃ من القرآن لم تبدا بالبسملہ، سورہ توبہ۔ ای سورۃ افتحت بالبسملہ وفی وسطها بسم اللہ ایضاً ہی سورۃ النمل، یعنی جو شروع بھی بسم اللہ سے ہو رہی ہے اور اس کے درمیان میں بھی بسم اللہ ہے۔ ما عدد السور فی الجزء التاسع والعشرین، 29ویں۔ یہ اکثر قرآن کے حوالے سے علم ہے، لیکن یہ چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک بار گزاریں کہ ٹیسٹ کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان کو ٹچ کیا جائے گا۔ تبارک الذی اور عددھا، یعنی اس صورت کا جو نمبر ہے وہ 11 ہے۔ ما عدد السور فی الجزء الثلاثین، اس میں صورتیں جو ہیں وہ 11 ہیں۔ ما عدد السور فی الجزء الثلاثین، عامہ پارہ کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ 37 صورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات 286 ہیں، سورہ آل عمران کی 200 ہیں، اور جو سب سے طویل ترین آیت ہے وہ آیت مداینہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم والی آیت، اور اس کا نمبر کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے اس کا کیا نمبر ہے؟ یار یہ 282 نمبر ہے اور سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور آیت کرسی کا کیا نمبر ہے؟ آیت الکرسی کا کیا نمبر ہے؟ جو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی آتی ہے اس کا کیا نمبر ہے؟ 255۔ آگے دیکھو جی، ما اصغر سورۃ فی القرآن، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر۔ ماذا یطلق علی السور التي نزلت قبل الہجرہ، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ لما سمیت سورۃ الفاتحہ بہذا الاسم، سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے ابتداء میں ہے، یہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے، پہلی صورت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ استعمال ہوا۔ اور ما ہی السور السبع التي سمیت بالحوامیم، جن کو حوامیم کا نام دیا گیا، وہ 7 صورتیں کون سی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، یعنی سورہ غافر، سورہ فاصلات، سورۃ الشورى، اور اسی طرح سورہ زخرف، اور سورہ دخان، سورہ جاسیہ، اور سورہ احقاف۔ ما اسماء السور التي بدأت بالحروف المقطعہ، حروف مقطعات الف لام میم سے جو شروع ہوتی ہیں وہ صورتیں کون کون سی ہیں؟ بقرہ، آل عمران، عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، اور سورہ سجدہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی 6 صورتیں بنتی ہیں۔ ما اسماء السور التي بدأت بالحروف المقطعہ، الف لام را، الف لام را سے 5 ہیں، یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، اور سورہ حجر۔ ما اسماء السور التي بدأت بالحروف المقطعہ، طاسیم میم، طاسیم میم سے 2 ہیں جی، سورہ شعراء اور سورہ قصص۔ لم یطلق علی سورۃ الفاتحہ، لما یطلق سبع المثانی، سبع المثانی کیوں اسے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی آیتیں 7 ہیں، اور وہی تثنی و تعاد فی کل رکعۃ من رکعات الصلاۃ، اور یہ ہر نماز کے ہر رکعت میں اس کا اعادہ ہوتا ہے اور اسے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ ما اعظم سورہ فی القرآن العظیم، قرآن عظیم کی عظیم صورت بھی سورہ فاتحہ ہے، حدیث نبوی صحیح حدیث کے مطابق، یہ جو بات اگلے دن آئی تھی تو آپ نے تصحیح فرمائی تھی میری۔ لما سمیت سورۃ البقرہ بہذا الاسم، یہ نام کیوں دیا گیا؟ قرآن میں ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اب یہاں سے اس نے اکثر صورتوں کی وہ بتائی ہے، یہ آ گئی آیت الکرسی والا بھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وردت فی سورۃ البقرہ، اور اس کا نمبر ہے 255۔ این وردت الآیہ التي تنص علی ان آدم خلیفۃ اللہ فی الارض، قرآن میں یہ کہاں آیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تو یہاں بینات سے کیا مراد ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ میں بینات سے کیا مراد ہے؟ بینات سے مراد جی عصا حضرت موسیٰ کا، اور اسی طرح ان کا جو ید بیضا تھا، طوفان جس میں والجراد، قمل، ضفادع، دم، اور اسی طرح فلق البحر و تضلیلہم بالغمام والمن والسلویٰ، اور اسی طرح والحجر۔
تو یہ سارے جو ہیں ان کو بینات کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو بعض ان کے طلب کرنے پر عذابات آئے، جس میں ٹڈی دل کا عذاب تھا، جس کے اندر مینڈکوں کا تھا، خون کا آ جانا، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ مل آیا التی تنہا عن قتم شہادہ و عقوبہ من یفعل ذالک، یہ جو ہے جو یعنی شہادت کو چھپانے کے حوالے جو آیتیں ہیں قرآن میں کہ ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، تو یہ آیتان فی کتاب یہ کون سی آیتیں ہیں؟ تو یہ والی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے جی آیتان فی کتاب اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ ما فی لیلۃ کا فتاہ ما ہما، وہ کون سی آیتیں ہیں؟ 285 اور 286 سورہ بقرہ کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ لما سمیت سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کا جو نام ہے وہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، جو حافظ ہیں انہیں تو مسئلہ نہیں ہوگا، تو بہرحال جو غیر حافظ ہیں ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے، انہیں بہرحال یہ یاد کرنا پڑے گا۔ فی ای صورت اخبرنا اللہ بولادت مریم ام عیسیٰ علیہ السلام، کس میں ان کی ولادت کی خبر ملتی ہے؟ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ اچھا جی، ذکر القرآن ولادت مریم للمسیح علیہ السلام فی سورتین، 2 صورتوں میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں۔ اور مثل اللہ فی القرآن لخلق عیسیٰ دون ابن بخلق آدم من غیر ابن ولا ام ما ہی هذه الآیہ، کس مثال کے اندر جو ہے وہ اس کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ ذکر الحج و احکامہ فی عدد من السور ما ہی، کن کن صورتوں میں حج کے احکامات آئے ہیں؟ سورہ بقرہ میں، آل عمران میں اور سورہ مائدہ میں۔ این ذکر اللہ غزوتی بدر، غزوتی، غزوتی نہیں ہوگا، غزوتی ہوگا، تین تھا، غزوتی بدر و احد، سورہ آل عمران میں، فی الآیات ان کی آیات نمبر 13 میں، 121 128 اور 140 میں۔ وارد موضوع ربا، سود اور اس کی جو اس سے انکار جو ہے وہ کن صورتوں میں ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے، آل عمران میں، سورہ نساء اور سورہ روم میں۔ ذکر اللہ الیتامى والرفق بہم وتحریم اکل مالہم فی عدۃ من السور، یتیموں کا ذکر، ان پہ شفقت کا ذکر اور ان کے مال کو کھانے کی ممانعت، سورہ بقرہ میں، نساء میں، مائدہ میں، اسراء میں، فجر میں، بلد میں وغیرہ۔ فی ای صورت ذکر اللہ احکام الموارث، احکام جو وراثت کے احکام ہیں وہ تفصیل کے ساتھ کس صورت میں آئے ہیں؟ فی صورت آل عمران میں تو نہیں، وہ سورہ نساء میں نہیں ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ غلط ہے۔ کم مرتن ذکر لفظ توبہ و مشتقاتہ فی القرآن الکریم، یعنی لفظ توبہ اور اس سے ملتے جلتے الفاظ قرآن میں کتنی مرتبہ گزرے ہیں؟ 83 مرتبہ جی۔ فی ای صورت ذکر اللہ المحرمات من النساء، محرمات کا ذکر کہاں ہوا ہے؟ سورہ نساء میں ہوا ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم میں، اور وہ آیت نمبر 22 ہے۔ مل آیا التی تبین ان اجتناب الکبائر تکفیر للصغائر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ جو کبائر سے بچنا ہے وہ آپ کی صغائر کو بھی ختم کر دے گا، اگر آپ کبائر سے بچتے ہیں تو صغائر گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ ذکر اللہ التیمم فی صورتین، تیمم کا جو ذکر آیا ہے وہ 2 صورتوں میں ہے، سورہ نساء میں آیت نمبر 43 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6۔ مل آیا التی یبین اللہ فیہا انہ لا یغفر جریمۃ الشرک باللہ ابدا، کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک نہیں معاف ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک من یشاء۔ اچھا جی، آگے دیکھیے گا، آگے ہے کہ ما قولہ تعالی فیہ وجوب اداء الامانہ، امانت کی ادائیگی کے حوالے سے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ مل آیا التی تربط بین ایمان المؤمنین ورجوعہم الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیما یختلفون فیہ والرضا والقبول لحکمہ۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے کہ مل آیا وہ کون سی آیت ہے کہ جس میں
تربت بین ایمان المومنین، کہ مومنوں کے ایمان اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جس میں فیما اختلاف ہے، یختلفون فیہ والرضا والقبول لحکمت۔ دیکھیں آیت سے کلیئر ہو جائے گا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مل آیا التی تبین ان طاعت الرسول طاعتا للہ، یہ کس آیت میں آیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ ما قولہ تعالی فی ان من یسعی لغیرہ فی جلب منفعۃ یکن لہ نصیب فی الاجر، کہ من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، کہ جو کسی کے لیے اچھی کرے گا شفاعت تو اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ ما قولہ تعالی فی ان من یسعی لغیرہ فی جلب مضرۃ لہ یکن علیہ وزر من عقاب ومن یشفع شفاعۃ سیئہ یکن لہ کفل منہا، کہ جو برائی کے لیے کسی کو دعوت دے گا، برائی پہ کرے گا تو اسے بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ مل آیا التی تبین مصیر قائل المؤمن عمدا قاتل المؤمن عبدا، اس کا حکم کہاں آیا ہے؟ ومن یقتل المؤمن متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما۔ اور مل آیا التی تبین کہ ان من ہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مواضع کثیرہ یرغم بہا انف اعداء اللہ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا۔ اسی طرح ما قولہ تعالی فی اباحۃ قصر الصلاۃ، قصر صلاح کی اباحت کہاں آئی ہے؟ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ اور اسی طرح کس کے اندر بہتان کی آئی ہے عقوبت سزا بیان ہوئی، وَمَن يَكْسِبْ کون سی صورت کی آیت ہے؟ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي وَإِذَا من یہاجر فی سبیل اللہ، سورۃ نساء 5واں سپارہ ہے۔ یس سر، یہ دونوں کی بتا دیں۔ من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، یہ سورۃ نساء ہے، 5ویں پارے کی آیتیں ہیں یہ۔ اور وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، یہ بھی سورہ نساء ہی ہے نا؟ جی سر، ہاں جی ٹھیک ہے، یہ بھی سورہ نساء ہی ہے بالکل۔ اس کے بعد ہے کہ عقوبہ بہتان کے وَمَن یکسب خطیۃ او اسما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا واثما عظیما۔ تو اس میں اب یاد اس کو کیسے کرنا ہے نا، یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کو یاد کیسے کرنا ہے۔ میں تھوڑا سا نا اس کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آیات یہاں استعمال ہوئی ہیں نا، جہاں پر جو آیات آئی ہیں، صرف آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان آیات کا جو صحیح ترجمہ ہے، صحیح ترجمہ جو یعنی تفسیر ترجمے کی جو کتابیں ہیں وہ آپ کو نیٹ سے بھی آسانی سے مل جاتا ہے ترجمہ، صحیح ترجمہ، یا کوئی بھی تفسیر لے لیں تو وہاں سے ان آیات کا صحیح ترجمہ اسے دیکھیں صرف، اس سے زیادہ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا۔ صرف آپ نے ان کا صحیح، اگر کوئی کوشش کر کے اس ترجمے کو لکھ لے، ان آیات کے جو جہاں آئی ہیں صرف ان آیات کے ترجمے کو لکھ لے، ٹھیک ہے جی، تو باقی جو جتنی ضروری تھی نا، جن کی یعنی نمبرنگ یاد کرنی عادات کے لحاظ سے، یا جو چیزیں اس میں وہ کچھ چھوٹی چھوٹی اشارے کرتا ہے، وہ سوال ویسے یاد کریں۔ باقی جہاں براہ راست آیات آ رہی ہیں تو ان کا صرف ترجمہ ان آیات کا یاد کر لیں۔ یہ اہم موضوع، مطلب اہم چیز ہے جو میں آپ کو جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔